بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا کانفلکٹ جو پچھلے 2 مہینوں سے جاری ہے اس ملک میں اور خطے میں اور دنیا میں، ہمارے ملک میں معاشی استحکام جو ہے وہ جاری ہے. اور میں معاشی استحکام اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو اعداد و شمار آئے ہیں ایز ریسنٹلی ایز لاسٹ منتھ ان اپریل، تو میں آپ کے وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے از گرون 11% ایئر آن ایئر، اور پچھلے 9 مہینے میں کمپیئر ٹو دا لاسٹ 9 months یہ 6.5% سے بڑا ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس فسکل ایئر میں ہماری جی ڈی پی گروتھ 4% کے قریب ہوگی، تو اس کے پیچھے ایک فیکٹ بیسڈ ڈسکشن ہے، اینڈ انشاءاللہ دس از گوئنگ ٹو بی مٹیریلائز. اور اس کو آپ کمپیئر کریں جو پچھلے سال کی ہماری گروتھ تھی وہ 3.1% تھی. اب آ جائیں آپ ایکسٹرنل فائنانس کی طرف. تو ایکسپورٹس کی بڑی بات ہوتی ہے، تو یہ 9% گرو ہوا ہے منتھ آن منتھ، اور 14% گرو ہوا ہے ایئر آن ایئر. اس میں جو ویلیو ایڈیڈ ٹیکسٹائلز ہیں، آئی ٹی ہے اور باقی سیکٹرز ہیں. سو اس ایل ایس ایم از براڈ بیسڈ، ایکسپورٹ گروتھ از براڈ بیسڈ. اب آ جائیے ریمیٹنسز پہ. تو مارچ میں $3.8 بلین ہماری ریمیٹنسز کا مہینہ تھا مارچ کا، اور اس میں ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ رمضان تھا، عید کا ہمیشہ ایک فیکٹر آتا ہے. بٹ الحمدللہ ان April, this remittance volume has increased and gone to a level of $3.5 billion. تو یہ عام طور پہ 3 سے 3.2 بلین ڈالرز ہوتا ہے عید کے فیکٹر کے علاوہ. سو 3.5 بلین ڈالرز ڈیورنگ دا منتھ آف اپریل. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس کی بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں، اس کو براڈن بھی کیا گیا، اس کے کلائنٹ سیگمنٹس کو ایکسپینڈ کیا گیا. یہ عام طور پہ $180-200 ملین میں یہ والیوم رہتے ہیں ہر مہینے. ان مارچ دس ٹچڈ $260 ملین، اینڈ آئی ایم ویری پلیز ٹو ٹیل یو کہ اپریل میں $320 ملین آئے ہیں ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اور یہ جو اٹس اے ریئل ووٹ آف کانفیڈنس آن دا کنٹری، بیکاز جو ریمیٹنس ہے وہ تو ہمارے جو بھائی اور بہن بہت محنت کر رہے ہیں سارے ممالک میں، وہ اس کو کرتے ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ از اے انویسٹمنٹ لیڈ ڈسکشن کہ اس کو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں ڈالیں، اس کو ریئل اسٹیٹ میں ڈالیں، اس کو اسٹاک ایکسچینج میں ڈالیں. تو یہ از دا لارجسٹ سنگل والیوم ان دا ہسٹری آف آر ڈی اے. اس کے علاوہ جو بھی ہم نے کیپٹل مارکیٹس میں ہم 4 سال کے بعد گئے ہیں ڈیورنگ دس کانفلکٹ، جو $750 بلین یورو بانڈ ہم نے ریز کیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ اچھی خبر سنیں گے کہ فار دا فرسٹ ٹائم وی ول بی ایکسیسنگ چائنیز کیپٹل مارکیٹس تھرو پینڈا بانڈ. تو اس لیے میں یہ اس سے شروع کرنا چاہتا تھا کہ جو ہمارے فسکل ٹارگٹس ہیں اور جو ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ٹارگٹس ہیں کہ ہم $7.5 بلین کا انشاءاللہ ریزرو ٹچ کریں گے بائی دا اینڈ آف جون، وچ از ایکویولنٹ ٹو 3 months آف امپورٹ کور. تو یہ ہم سب میٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عام طور پہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ میکرو اسٹیبلٹی ہے، معاشی استحکام، اس کا کیا مقصد؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس معیشت کا پہیہ چلے، ایل سیز کھلیں، پروفٹس ریپیٹریٹ ہو سکیں، ڈیویڈنڈز ریپیٹریٹ ہو سکیں، اس ملک میں جو صنعت ہے وہ آگے جا سکے تاکہ اس سے امپلائمنٹ بڑھے. اب آ جائیے جی پیٹرولیم پہ. میرے ساتھ منسٹر پیٹرولیم اس وقت موجود ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی ٹیم کو، کیونکہ جس طرح انہوں نے 2 مہینے میں they have absolutely ensured کہ یہاں کوئی شارٹیج نہ ہو، سپلائی چین میں کوئی ڈسٹرپشن نہ ہو، اور انہوں نے انتھک محنت کی ہے. اب این سی ایم سی بھی اس کو آگے لے کر جا رہی ہے. لیکن ہر موقع پہ اور ہر جگہ پہ جو ان کی انٹرونشنز رہی ہیں کہ لوجسٹکس کو کیسے مینج کرنا ہے، سفارت کاری کو کیسے مینج کرنا ہے. وی آر ویری گریٹفل جو ہمارے ڈی پی ایم ہیں، فارن منسٹر ہیں، جس طرح انہوں نے اس کو لیڈ کیا ہے. لیکن کوئی ہفتہ نہیں جاتا جب میں منسٹر پیٹرولیم کو نہیں دیکھتا کہ یہ ڈفرینٹ ایمبیسڈرس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو سفارت کاری کو اور اس کے تھرو
جو لوجسٹکس ہے اور سپلائی کو وہ کیسے آگے لے کر جا رہے ہیں. میں صرف اس میں یہ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس تھوڑا سا خطے میں بھی اور خطے سے باہر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اوور دا لاسٹ 2 months. شارٹیجز، جو قطاریں لگی ہوئی ہیں، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن بن رہی ہے، الحمدللہ نتھنگ آف دیٹ سارٹ ان دس کنٹری. تو آئی وڈ وانٹ ٹو کمپلیمنٹ دا منسٹر اور جس طرح انہوں نے اس کو لیڈ کیا ہے اس سچویشن میں. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ یہ پرائس ٹرانسمیشن کی بات ہوتی ہے. کل رات کو بھی پرائس ٹرانسمیشن ہوئی ہے، تو اس میں پرائم منسٹر صاحب کا اور کسی بھی حکومت کا تو سب سے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ ہم کوئی بھی برڈن نہ ڈالیں کسی پہ بھی. لیکن جب ہم نے پرائس ٹرانسمیشن کرنی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی، پہلے بلینکٹ سبسڈی بھی، پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی کہ جو بھی ولنریبل سیگمنٹس ہیں تو اس میں پہلے 2 مہینے جس طرح موٹر بائکس پہ دی گئی، پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ یہ سبسڈی دی جا رہی ہے، اور جو اسمال فارمرز ہیں، چھوٹے جو کاشتکار ہیں، ان کو کیسے دیا جا رہا ہے. بیکاز اور یہ سب صوبوں کی مشاورت سے ہے، کیونکہ ان کے بغیر تو یہ چیز چل نہیں سکتی ہے. تو اسی میں پھر چونکہ یہ چیز آگے بڑھتی جا رہی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے سارے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے اس کو 3 مہینے میں بھی یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے اس کو جاری رکھا ہے، تاکہ جو بھی ہمارے ایسے طبقات ہیں جو معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہیں تو ان کو پوری ریلیف دی جائے. تیسری اور میں آخری بات اب کہوں گا بیفور آئی ریکویسٹ منسٹر پیٹرولیم ٹو کم ان، کہ دیکھیے ایک تو فسکل سائڈ کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی سبسڈی دینی ہے، لیکن ایک اور بھی ریالٹی ہے ہمارے ملک کے لیے، وہ ہے ہمارا ایکسٹرنل فائنینس. مارچ اور اپریل کے درمیان ہمارا جو امپورٹ بل ہے آئل پہ وہ $1 بلین سے تجاوز کر گیا ہے. دیٹس دا انکریمنٹ. تو اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے، میں اپنی فیملی کو بھی یہی کہتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو میں سب کو کہہ رہا ہوں، کہ ہم احتیاط برتیں. بیکاز while the fiscal situation is there, the external account is equally important. اور ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ $1 بلین سے جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. The last 2 things I want to mention is جو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں. انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہمارے بائی لیٹرل پارٹنرس کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے ملٹی لیٹرل پارٹنرس کے ساتھ بھی ہیں، ہماری ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ ایک وجہ تھی کہ ہمارے ایک بائی لیٹرل پارٹنر نے بڑی اچھی طرح بھی ہیو لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ، جب انہوں نے کہا کہ میچورٹی پہ آپ ہمیں اب پے کر دیجئے، تو یہ ایک ایز اے رسپانسبل بورر، ایز اے رسپانسبل کنٹری we had to meet that commitment. اسی طرح جو باقی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہم نے دی گئی ہیں ان کو بھی ہم نے ایسے ہی پورا کرنا ہے. اور آخر میں بالکل یہ کہوں گا کہ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لیڈرشپ کو اور تقویت دے. all support and our best wishes with them. پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، ڈی پی ایم صاحب یہ دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں تاکہ اس نہ صرف ہمارے ملک کے لیے، اس خطے کے لیے، اس دنیا کے لیے ہم امن کو واپس لے کر آئیں. تو آئی وڈ سے کہ ہم سب اس ایفرٹ کو ایک تو ان کو کمپلیمنٹ کریں اور دعا گو رہیں کہ یہ ساری جو کاوشیں ہیں ان کی وہ رنگ لائے. بیکاز سارے جو اینالسٹ ہیں ہم بھی سب یہ باتیں دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سیکنڈ آرڈر، تھرڈ آرڈر امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا انفلیشن پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اس کا جی ڈی پی پہ کیا ہوگا، ریمیٹنسز پہ کیا ہوگا، ایکسپورٹس پہ کیا ہوگا. یہ ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. بیکاز ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. تو اس لیے یہ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ، اور اسی وجہ سے جو ہم اس وقت ایکشنز لے رہے ہیں کہ ہماری تو سب کوشش ہے اور ہماری لیڈرشپ کوشش ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے کل صبح ختم ہو جائے. لیکن اگر یہ کل صبح بھی ختم ہوتا ہے، یہ منسٹر پیٹرولیم میرے سے بہتر اس کو بتائیں گے، بیکاز دا انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ، اٹ ول اسٹل ٹیک منتھس ٹو ریکور اینڈ گو بیک ٹو دا سچویشن وے وی ور. تو جی ونس اگین میں یہ کچھ سبمیشنز کرنا چاہتا تھا. ود دیٹ آئی وڈ ریکویسٹ علی پرویز صاحب ٹو ٹیک دس فارورڈ. جی